بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم موضوع پر ان نشستوں کا آغاز کر رہا ہوں، اور سبب اس کا یہ ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت ترقی حاصل کر رہی ہے، سائنسی ایجادات جو ہیں وہ اپنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں، لیکن انفارمیشن کے اس سیلاب اور نئے پیداواری رشتے اور جو معاشیات کا جبر ہے، اس نے ایک نئی طرح کے مکالمے کو جنم دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ایک جدید تر آگاہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہیں ایک جدید جہالت نے بھی جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وجود میں آئی ہے، اور اس نے ایک نئے مکالمے کو آغاز کیا، اور اس نے بہت سی چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت سے ایسے موضوعات جن کی پرانی تعریفات مختلف تھیں اور لوگ ان کے حوالے سے ایک مختلف رائے رکھتے تھے، تو معاشیات کے اس جبر نے، سرمایہ دارانہ نظام نے بہت سی ان تعریفات کو جو ہے نا وہ تبدیل کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ جو سرمایہ کا ارتکاز ہے، اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گریٹر ویلیوز ہے۔ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کی زد پہ ہیں، وہیں جو ہے مذہب بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کی تعریفات کو نہ صرف سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے، بلکہ اپنے لیے محفوظ ٹھکانے تلاش کرنے کے لیے سرمایہ جو ہے وہ نئی جو فکر ہے اسے وہ اختراع کر رہا ہے، اور نئے موضوعات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ کے جس طرح سے صارف پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے اس نے علم کے صارف، انفارمیشن کے صارف جو کنزیومرز ہیں وہ بھی پیدا کر لیے ہیں۔ انہی موضوعات میں ایک موضوع مذہب کا ہے، مگر سرمایہ دارانہ نظام مذہب پہ اس طرح سے حملہ آور نہیں ہوتا، وہ ایک متوازی بیانیے کے ساتھ آتا ہے، اور وہ کبھی دہریت کی بنیاد پر مکالمے کو آغاز کرتا ہے، کبھی تشکیک کی بنیاد پر، اور لوگ جو ہیں وہ کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں اور وہ گوگل پہ جاتے ہیں، وہاں پہ موجود انفارمیشن کی بنیاد پر کسی بھی موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس حوالے سے اپنی رائے بھی مرتب کرتے ہیں۔ جب ہم دہریت کی بات کرتے ہیں یا تشکیک کی بات کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں کچھ ایسے جو ہیں ان موضوعات کو دیکھنے کے انداز، معاشرے کی موجودہ جو فکری نہج، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ معاشرہ کس فکری نہج پہ ہے، اور اس میں رہنے والے زندہ لوگ اپنے بنیادی عقائد سے کس طرح انحراف کر رہے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ظاہر ان موضوعات پہ بحث بہت کم ہوتی ہے، خاص طور پہ مذہب ہے، فلسفہ ہے، تنقید ہے، منطق ہے، ان موضوعات کو بہت کم زیر بحث لایا جاتا ہے۔ مذہب کو جب ہم زیر بحث دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد میں جو لوگ مذہب کو زیر بحث لاتے ہیں، وہ کس انداز سے زیر بحث لا رہے ہیں؟ وہ یا تو ایک دوسرے کی مخالفت میں جو ہے وہ دلائل سامنے لا رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دو فریقین کے پاس اپنی اپنی تاریخیں ہیں، وہ اسی تاریخ پہ وہ انحصار کرتے ہیں، ان کے پاس وہ روایات ہیں، ان روایات پہ وہ انحصار کرتے ہیں، اور اسی طرح جو قرآن ہے اس کی تشریح بھی جو ہے اور تفسیر جو ہے وہ بھی ان کے اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہے، اور وہ اسی پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنا عقیدہ، اپنی منطق
سے دوسرے فریق کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیرالل ایک تیسری لیئر ہے جو کہ بالکل وہ نہ تو مذہب سے اس طرح سے آگاہ ہے، نہ وہ روایات سے اس طرح سے آگاہ ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ یہ ہے کہ وہ یہ بہت ہی عجیب و غریب طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا. یہ بغیر کسی دلیل کے یا بغیر کسی بنیاد کے وہ مذہب کے قائل ہیں. اگر ان سے خدا کے موضوع پہ سوال کیا جائے، توحید کے موضوع پہ سوال کیا جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تو نہیں ہیں، نام اس موضوع کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ ایسے دلائل موجود ہیں اور ہم خوفزدہ بھی ہیں کہ اگر ہم نے کچھ ایسا کہہ دیا تو گناہ گار نہ ہو جائے. تو وہ اس مکالمے کو آغاز کرنے سے قبل ہی ختم کر دیتے ہیں. لیکن اس نوع کے مکالمے کا سب سے پریشان کن اور تکلیف دہ ترین پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کے اور مذہب کے قائل تو ہیں، مگر وہ اس کے خدا کے اور مذہب کے قائل کیوں ہے اس حوالے سے وہ کوئی دلیل نہیں رکھتے. وہ مذہب کے قائل ہیں، ہاں وہ قائل ہیں، مگر یہ ایک کیونکہ رواج ہے کسی بھی مسلم سماج میں کہ ہاں وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے مذہب کو بھی جائیداد کی طرح وہ انہیں حاصل کیا، یعنی یہ انہیں وراثت میں نظریہ بھی ملا، انہوں نے اپنے عقائد بھی انہیرٹ کیے. لہٰذا یہ لوگ کسی بھی حوالے سے جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اس موضوع پر مکالمے سے اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اسی خوف اور لا علمی کی بنیاد پر خدا اور مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اس عقیدے پر قائم رہنا چاہتے ہیں. اسی کے پیرالل ایک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو معاشرے کا ایک طبقہ ہے. اب ایک دوسرا فکری گروہ ہے جو کہ بظاہر وہ تعلیم یافتہ گروہ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ مغربی فلسفہ، مغربی تنقید اور مغربی جو نظریات ہیں ان کی تطبیق جو ہے یہ اسلامی معاشروں پہ کرتے ہیں. یعنی مغربی فلسفے کے طالب علم جو ہیں، جو الہاد کے یا ایسے موضوعات جن کی دلچسپی کا موضوع ہیں، وہ جتنا مغربی ڈسکورس ہے اس کی تطبیق جو ہے نا وہ اسلامی معاشروں پہ کرنے کی صحیح کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ وہ ان میں سے جو بیشتر ہیں وہ کوئی ایسے حتمی دلائل جو ہیں وہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے یہ جو موضوع ہے اس پہ وہ کوئی حتمی دلائل نہیں رکھتے. وہ پروفیسر ڈاکنس کی طرح خدا کے وجود کے قائل تو نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ کوئی دلیل بھی نہیں رکھتے، اور وہ سائنسی عقل پرستی کی بنیاد پر ان کا تھیسس یہ ہے کہ ایک روز ہم جان لیں گے کہ خدا نہیں ہے. اور وہ حتمی طور پر یہ اعلان بھی نہیں کرتے کہ خدا جو ہے وہ اس کے ہونے یا نہ ہونے پر وہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں. وہ تشکیک کا شکار ہے، اور اسی تشکیک کو زندہ رہنے کے لیے وہ اپنے لیے اپنے کیپ میں فیدر بھی سمجھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ تیسرا گروہ جو ہے وہ جو کہ واضح اپنی دہریت کا اعلان کرتا ہے. اور لیکن یہ دونوں گروہ جو ہیں ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں واضح دلیل نہیں رکھتے. یعنی دہریت جو ہے وہ بالکل وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ عقل کی بنیادوں پہ خدا کو سمجھنا جو ہے نا وہ بالکل کیونکہ وہ سمجھ سے مافرا ہے، اور جو سینگ ہے وہی بلیونگ کا فریضہ انجام دیتی ہے. وہ ایک بنیاد فراہم کرتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس پر ایمان لاتے ہیں. اگر وہ چیز ظاہری وجود نہیں رکھتی تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں. یہ کچھ اس نوع کے جو ہے نا
وہ دلائل ہیں جو یہ دونوں گروہ رکھتے ہیں، اور اس صورتحال نے جہاں پہ جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ نہ صرف معاشیات کا جبر ہے اور پراپر ایجوکیشن نہیں ہے، اور اس میں بہت سے ایسے عوامل بھی ہیں جنہوں نے رول پلے کیا اوور دی پیریڈ آف ٹائم. جتنی بھی ایسی قوتیں ہیں جو اقتدار کی خواہش رکھتی ہیں، وہ راست فکری سمت کی نشاندہی میں کسی نہ کسی سطح پہ رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، اور ایسی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ ایسی اقدار جو ہیں وہ پنپنے نہ پائیں جن سے بہتر معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ ممکن ہو سکے. یہی سبب ہے کہ میں نے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم مذہب، توحید اور دہریت اور دہریت سے جو ریلیٹڈ اور جو فکر کی جہات ہیں، ہم ان نشستوں میں زیر بحث لائیں، اور بہت سے جو فکری مغالطے موجود ہیں ان کے ازالے کی صحیح کی جائے. اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ ایک مذہب کے مکالمے سے ہٹ کے ایک ایسا مکالمہ ہو جو کہ بالکل ہی عقلی اور منطقی بنیادوں پہ ہو، جس میں مناظرہ ہرگز نہ ہو، جس میں ایک دوسرے پہ ہم جو ہے نا وہ اپنی تشریحات جو ہیں وہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اس مکالمے کو بالکل عقلی بنیادوں پہ جو ہے نا وہ اس مکالمے کو کیا جائے، اور بہت دقیق جو اور مشکل موضوعات ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا تعاون اور توجہ مجھے حاصل رہے تاکہ ہم اس گفتگو کو کرتے رہیں، اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ آئندہ نشستوں میں ہم اسے زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو بنائیں تاکہ اگر ہمیں لائیو ٹرانسمیشن بھی کرنی پڑے، آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں تو ہم اس پہ مکالمے کا کچھ اس طرح سے جاری رکھیں، اور جتنے بھی فکری مغالطے ہیں ان کے ازالے کی صحیح کریں، کیونکہ بطور انسان یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، علمی ذمہ داری ہے اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشش کرتے رہیں. آپ کا تعاون مجھے درکار ہوگا، اور میرا ساتھ دیجیے. بہت شکریہ.